أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 200 تک ہے. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت طیبات ہیں. گویا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا سورہ آل عمران کا درس قرآن پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے اسی طرح پورے قرآن شریف کا درس پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان آیات طیبات کے آغاز کا پس منظر یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج بھی عموماً کفار کی صورتحال مالی اعتبار سے بہتر ہے. کمزور دل مسلمان جب دیکھتے تھے کہ بڑی ان کی ظاہری آن بان ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، خیال پیدا ہوتا تھا نا کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں تو ہم پیچھے کیوں ہیں. سارے مسلمان مالی طور پہ پیچھے تھے لیکن آج بھی کچھ پیچھے ہیں اور بڑے بڑے مالدار ممالک بھی ہیں اور مالدار لوگ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا ہے کہ یہ جو کافروں کی ظاہری ٹھاٹ باٹ ہے نا، یہ ان سے دھوکہ نہ کھانا. انہیں جو کچھ ملنا ہے دنیا میں ملنا ہے، تمہیں تو ہم نے آخرت میں عطا فرمانا ہے، آخرت کی نعمتیں ہم نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں. یہ اس غلط فہمی کو دور کیا گیا. فرمایا لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے تجھے، تقلب چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا کافر جن نے کفر کیا، فی البلاد ملکوں میں، متاع قلیل یہ لطف اندوزی تھوڑی مدت کے لیے ہے، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور بہت بری وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. لیکن الذین اتقوا لیکن وہ جو ڈرتے رہے ربہم اپنے رب سے، لہم جنات ان کے لیے باغ ہوں گے، تجری من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں روا ہوں گی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوں کے لیے. ابرار کا مطلب ہوتا ہے نیک لوگ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو اتارا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ عاجزی کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ وہ سودا نہیں کرتے اللہ کی آیتوں کا، ثمن قلیلا حقیر قیمت پر، اولئک لہم اجرہم یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب
جن کا ثواب ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اسبروا، صبر کرو، وصابروا، اور ثابت قدم رہو، ورابطوا، اور کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی دو آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مسلمانوں کی غلط فہمی کو دور کیا کہ کافروں کے پاس بڑا مال ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ ان کا ملکوں میں چلنا پھرنا، سیر سپاٹے کرنا، ملکوں کی حکومتیں ان کے قائم ہو جانا، اور پھر جائیداد اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، مطلب اس کا یہ نہیں کہ یہ تمہیں نہیں مل سکتی، تمہیں بھی مل سکتی ہیں، ملی بھی ہے۔ اور اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو محنت کرتا ہے اس سے اس کا بدلہ ملتا ہے، تو تمہیں بھی یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن اگر وقتی طور پہ تم کمزور ہو تو ان سے مدغوم نہیں ہونا۔ یہ انہیں دنیا کا تھوڑا سا جو ہے نا لطف اندوزی کے لیے مال دیا گیا ہے، تو آخر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ لا یغرنک، اے سننے والے دھوکے میں نہ ڈالے تجھے، تقلب الذین کفروا، چلنا پھرنا ان کافروں کا، فی البلاد ملکوں میں، متاع قلیل، یہ لطف اندوزی تھوڑی مدت کے لیے ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت بری وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب یہ کافروں کا ذکر ہوا، ساتھ جن تسلی دی جا رہی ہے عہد تقوی، انہیں حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کیا ہے، وَلَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے۔ اب تقوی ایک جامع لفظ ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ اس سے مراد پورا نظام زندگی ہے جو اللہ کی فرما برداری کے مطابق گزارنا ہے، اس کے اطاعت کے مطابق گزارنا ہے۔ تو تقوی ایک نظام کا نام ہے، مطلب جو اللہ سے ڈرتے رہے، کیا مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ گئے۔ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس، اور جو نعمت اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہیں نیکوں کے لیے۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ ان آیات طیبات کے شان نزول میں مفسرین نے اور بھی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه فی الیم فلینظر بما ترجع، فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا اسی طرح جس طرح کچھ سمندر میں انگلی ڈالے، تو تم دیکھو کہ انگلی کتنے پانی کے ساتھ باہر آتی ہے، یعنی پوری دنیا آخرت کے سامنے اسی طرح جس طرح 2-3 قطرے پانی کے سمندر کے سامنے۔ مثلا فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی انگلی سمندر میں ڈالے، انگلی باہر آئے تو کتنا سا پانی لگا ہوتا ہے، تو بس دنیا اتنی سی ہے۔ آخرت ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ پھر یہ جو فرمایا گیا وَلَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اس آیت تجربہ کے شان نزول کے بارے میں صحیح بخاری شریف کے حدیث نمبر 1913 مفسرین نے ذکر فرمائی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کیا دیکھا کہ آپ کا تکیہ چمڑے کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا ہے اور نیچے کھجور کی چٹائی ہے جس کے جسم مبارک پر نشانات پڑے ہوئے ہیں، ایک مشکیزے میں پانی ہے اور ایک کونے میں درخت کے پتے ہیں اور ایک کونے میں کچھ جو پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حالت دیکھ کر رو پڑے، کہ یا رسول اللہ، قیصر اور کسریٰ تو ہر قسم کی نعمتوں میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سادہ زندگی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ترضی ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر آپ راضی نہیں کہ دنیا ان کی ہو اور آخرت ہماری ہو؟ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فقر و فاقہ اختیاری تھا، ورنہ اگر آپ دنیا کا ساز و سامان چاہتے تو ہر چیز آپ کے لیے تھی۔
خود ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6590، وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی۔ اللہ، ہر چیز موجود ہے لیکن عاجزی کو اختیار فرمائے، اللہ اکبر، فقر کو اختیار فرمائے، یہ اختیاری فقر تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو فرما بردار ہیں، کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ خوف خدا موجود ہے۔ اب یہ وہی تھے جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، توفیق مل گئی، یا ان میں سے کچھ وہ کہ جو اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور ان کے اندر کی صفات موجود تھی، اچھی صفات موجود تھی، عام اہل کتاب کی بری صفات ان کے اندر نہیں تھی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اتارا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ سودا نہیں کرتے اللہ کی آیتوں کا حقیر قیمت پر، اولئک لهم اجرهم عند ربهم، یہ وہ ہیں جن کا سبب ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بے شک بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اگلی آیت طیبہ انتہائی اہم ہے، اس میں 4 نکاتی ایجنڈا ہے کامیابی کا، دین کے معاملے میں، اپنی زندگی کے معاملے میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، یعنی پہلا کام ہے صبر کرنا، یا مشکل مرحلہ آئے پوری ہمت کے ساتھ صبر کے ساتھ اسے سر کرو، وصابروا، اور ثابت قدم رہو، یعنی دشمن کے مقابلے میں فولاد بن کر کھڑے رہیں، تم زندگی کی جنگ لڑ رہے ہو، دین کی خدمت کر رہے ہو، تمہارے مخالفین ہیں، ان سے مرغوب نہیں ہونا، ڈٹے رہنا فولاد کی طرح، اور اپنا کام جاری رکھنا، ان کی رکاوٹوں کو عبور کرنا، اللہ، ورابطوا، اور کمر بستہ رہو، کمر بستہ رہو، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اپنے نفس کو اچھی نیت پہ آمادہ رکھو، اور جسم کو اللہ کی عبادت پر کرنا، اپنا ارادہ پختہ رکھو اللہ کے دین کی خدمت کے حوالے سے، ورابطوا، کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، مطلب یہ سارے کام کرنے اللہ کی فرمان برداری میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اللہ، یہ 4 صفات ہیں بڑی ایسی، کوئی بھی بندہ دین کا کام کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمان برداری میں مگن رہنے والا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزاروں اور اللہ کے دین کے پیغام کو آگے پہنچاتا رہوں، تو یہ 4 نکات یاد کر لیں، اصبروا، صبر، صابروا، ثابت قدمی، رابطوا، کمر بستہ، یعنی ہر وقت تیار رہنا دین کی خدمت کے لیے، اپنی نیت کو اچھا رکھنا، جسم کو اللہ کی عبادت پہ، اللہ کے دین کے کام کے لیے آمادہ رکھنا، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرنا۔ یہ دین کا کام ہے نا، تو دین کا کام دین کے تقاضوں کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ دین کا کام کرتے ہیں تو دین کا کام کرتے ہوئے دین کے باقی احکامات کو پامال کر دیتے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے، یہاں پھر تقوی باقی نہیں رہ جائے گا۔ دین کا کام دین کے تقاضوں کے مطابق، یعنی دین کا ایک کام کرتے ہوئے دوسرا حکم پامال نہ ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران مکمل ہو گئی، 200 آیات کی بات تھی اس کی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے آگے سورہ النساء شریف شروع ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، دوران جو غلطیاں ہوئیں اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔